علم القرآن و علمنا، ایسے یہ غلط مطلب پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے الفاظ جو ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علمہ مختلف تشریحیں پڑھی ہیں میں نے، بالکل ہے ایسا ہی ہے. اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہاں ہے. جی، اس میں سادہ قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا شامل ہے، پھر قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا شامل ہے، جی اور پھر قرآن پاک کا اس کے معانی و مفاہیم کے اعتبار سے سمجھنا سمجھانا شامل ہے. اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. سادہ الفاظ میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. لیکن اس میں معنی میں وسعت بہت زیادہ ہے، سیکھنے میں تو فرق ہے نا، بہت فرق ہے، بہت. اس کے معنی میں وسعت بہت زیادہ ہے، بہت وسعت ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ صرف پڑھنا پڑھانا ہی مقصود ہے تو بات تو نہیں بڑھے گی، پڑھ لینا اور پڑھا دینا بس. ہاں، وہ اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں، وہ اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داری صرف پڑھنا اور پڑھانا ہے. آپ کے جو مساجد کے حفاظ کرام ہیں، جی جی، یا ایون مدارس کے جہاں پر شعبہ حفظ ہیں یا ناصح پڑھایا جاتا ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری ہی پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ سیکھنے کا ہے، سیکھنا اور سکھانا. آج میرا ایک مرتبہ جی چاہا تھا کہ میں وہ نا وہ جو آپ نے اسکن لگائی ہے مسجد میں کہ وہ اتار کے لے جاؤ، کہ آج اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ اذان والی نا، تو ہے، مگر وہ پھر نہیں کر پایا. اور کوئی آپ میں سے بھی مجھے نہیں ملا جسے میں کہہ سکتا کہ آپ یہ لے چلیں. تو وہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ وہ اگلا ہے. جتنے آپ کے حفاظ ہیں، جو آپ کے قاری حضرات ہیں، قراء جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی میجورٹی حفاظ کی ہوتی ہے. 100% تو نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ ہم حافظ. وہ پہلے قرآن، یا ناسا بھی ہیں، وہ پہلے قرآن پاک عام سادہ پڑھتے ہیں، ان کے اساتذہ انہیں سادہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اگلے مرحلے پر وہ پھر قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں. وہ ابھی اگر آپ سے کہا جائے نا، خاص طور پر یہ جو کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں، کہ آپ جو بولتے ہیں الفاظ حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں، الفاظ حروف سے بنتے ہیں. جو حروف آپ ادا کرتے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یعنی منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں؟ کوئی 5-7 حروف آپ بتا سکتے ہیں کہ منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں دونوں ہمارے برخوردار. ایک تو میرے ویسے بھی کالج کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو مگر کالج میں کہیں بھی، کالج کی پوری ایجوکیشن میں، بلکہ کالج تو کیا یونیورسٹی میں کسی لیول پر قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا شامل نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہیں پتہ ہو کہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں یہ حروف کا مجموعہ ہے، یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہر حرف جو ہم ادا کرتے ہیں، جو بولتے ہیں نا، اس کا ایک خاص مقام ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے. اگر اس حصے سے، وہ کس حصے سے نکلتا ہے، یہ سیکھنا، یہ پتہ کرنا، یہ قرآن کا سیکھنا ہے.
تلاوت کے اعتبار سے. پھر معانی کے اعتبار سے سیکھنا ہو رہا ہے. ایک معانی صرف پڑھنا ہے، دوسرا سیکھنا ہے. یہ قرآن پاک کے حروف کا سیکھنا کہ کہاں سے نکلتے ہیں. جس حصے سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے. پھر صرف یہ معلوم کرنا کافی نہیں ہے کہ منہ کے کس حصے سے کوئی حرف نکلتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں. یہ بڑی تحقیق کی ہوئی ہے بزرگوں نے، بڑے ہر علم میں تحقیق ہوتی ہے. ہر علم میں 180 لوگ ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں، کچھ تحقیق سے گزرتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. ان کی کچھ صفات ہیں، اور صفات پھر دو قسم کی ہیں. ایک کو صفات لازمہ کہتے ہیں، وہ لازم ہے، ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک صفت ادا نہ ہو تو حرف ادا نہیں ہوتا، صحیح ادا ہوتا. کچھ عارضی ہیں، کچھ مستقل ہیں، کچھ عارضی ہیں. کچھ جو ہے مستقل ہیں، لازم ہیں. کچھ آرائشی ہیں کہ اس کے حسن کے لیے، وہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، کبھی یہ بھی ہوتا ہے. اور کچھ ویسے جو ہے نا اس کے حسن و آرائش کے لیے ہیں. تو یہ مطلب اپنے اپنے ایک پورے کا پورا پھر شعبہ بن جاتا ہے. تو کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی حرف نا منہ کھولیں گے تو ادا ہوگا. ایسے ہی منہ کھولیں گے تو حرف ادا ہوگا نا. چلو منہ کھول کے میم ادا کرو. آپ با ادا کر دیں منہ کھول کے. نہیں یار، منہ کھول کے نہیں کھلا جائے گا نا. منہ کھول کے کوئی لفظ بھی ادا نہیں ہوگا. منہ کھول کے کوئی لفظ بھی ادا نہیں ہوگا. اچھا ہوگا مگر میم بھی ادا ہوگا، با بھی ادا نہیں ہوگا. باقی میرے قاری صاحب آ گئے ہیں، وہ آپ کو زیادہ وضاحت سے بتا دیں گے. انہوں نے زندگی کا مقصد ہی آج کل قرآن سیکھنا اور سکھانا بنایا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، اور پھر اس کی اگر آواز دوسرے سے مختلف، کتنے حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. کچھ حروف ہیں جن کی آواز کسی سے نہیں ملتی. مثلا ابھی با کی بات ہوئی نا، با کی آواز کسی اور حرف سے نہیں ملتی. جبکہ الف کی آواز ملتی ہے. اس کی زبان کی نوک لگے گی ادھر، زبان کی نوک لگائیں گے یہ سامنے والے دانتوں سے. کس کی؟ زال کا بھی ایسے ہوگا. وہ جو ہے نا کتنے حروف ہیں جن کی آواز آپ کو کسی اور حرف سے نہیں ملتی. لام کی نہیں ملتی، نون کی نہیں ملتی، میم کی نہیں ملتی، مگر کچھ حروف وہ ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. جیسے الف یا حمزہ اور عین، یہ قریب المخرج بھی ہیں، ان کے مخرج بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اگر ایک نمبر پر کہیں کہ مخرج نمبر 1 سے حمزہ یا الف نکلتا ہے تو مخرج نمبر 2 جو بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سے عین نکلتا ہے. یہ قریب بھی ہیں، ان کی آوازیں بھی آپس میں ملتی ہیں. اور اکثر لوگ پنجابی اور اردو میں جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم الف حمزہ یا عین میں کوئی فرق نہیں کرتے روٹین میں. اس میں پروفیسر ذات بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں وکلاء بھی، اس میں ججز بھی، علماء بھی. وہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس پر پختگی کو اختیار کی. ایسے ہی یہ برخدار جو ابھی کہہ رہے تھے زال ہے، زال کے ساتھ سا اس کی آواز ملتی، یا طا، زال اور طا کا مخرج بھی ایک ہی، لیکن ان کی صفات میں فرق ہے. ان کی آوازیں کیسے الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا، ان کی صفات ہیں، کچھ لازمی صفات ہیں، وہ ادا ہوں گی تو ہر پورا ادا ہوگا، اگر نہیں ہوگی تو سین ہے، صاد ہے. یہ دو الگ الگ ہیں،
لیکن اردو اور پنجابی میں ہم بولیں گے تو ایک ہی حرف بولیں گے.